اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما ولیکم اللہ، بے شک تمہارا دوست اللہ تعالیٰ ہے، ورسولہ اس کا رسول ہے، والذین آمنوا اور وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں، الذین یقیمون الصلاۃ وہ مومن جو نماز قائم کرتے ہیں، ویؤتون الزکوٰۃ اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وہم راکعون اور وہ عاجزی اختیار کرتے ہیں۔ پچھلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا تھا مسلمانوں کو کہ یہود و نصارہ سے تم نے دوستی نہیں کرنی۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، یہود و نصارہ کا نام لے کے اللہ تعالیٰ نے باقی جو مشرک اور کافر ہیں وہ بھی اسی میں شامل کر دیے۔ مطلب یہ ہے کہ کافروں کے ساتھ، مشرکوں کے ساتھ، خواہ وہ یہودی ہوں، عیسائی ہوں، ہندو ہوں، بدھ مت ہوں، کوئی بھی ہوں جو غیر مسلم ہے، ان کے ساتھ تمہارے ایسے گہرے تعلقات نہیں ہونے چاہیے جس سے تمہارا دین متاثر۔ یہ تو بات تھی ممانعت کی۔ اب آگے ایک حکم ہے کہ تمہیں دوستی کرنی کس سے چاہیے۔ دونوں باتیں اللہ نے بتائی ہیں، نہ کرنے کی بات بھی بتائی ہے اور کرنے والی بات بھی بتائی ہے۔ نہ کرنے والی پہلے بتا دی کہ کافروں کے ساتھ تمہاری دوستی نہیں ہونی چاہیے۔ اب اگلی بات اللہ فرماتے ہیں کہ تمہاری دوستی ہونی کس کے ساتھ چاہیے۔ اللہ فرماتے ہیں انما ولیکم اللہ، تمہاری دوستی ہونی چاہیے اللہ تعالیٰ سے، ورسولہ اس کے رسول کے ساتھ، والذین آمنوا اور تیسرے درجے میں وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں ان کے ساتھ ہونی چاہیے تمہاری دوستی۔ پہلے درجے میں تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ، یہ جو ترجیحات قرآن نے بتائی ہیں یا شریعت نے بتائی ہے وہی صحیح ترجیحات ہے۔ اللہ کی محبت کو چھوڑ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا اور محبت کرنے کے معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے درجے میں لے آنا، یہ ترتیب غلط ہے۔ ان الذین آمنوا اشد حبا للہ، جو لوگ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان لانے والے لوگ جو ہیں وہ سب سے زیادہ محبت تو اللہ سے کرتے ہیں۔ اور یہ جو تین محبتیں اللہ نے بتائی ہیں، اصل میں انسان کے کام آنے والی محبتیں یہی تین ہیں۔ دنیا میں بھی یہی محبت کام آنے والی ہے۔ اس محبت سے ہٹ کے جو بھی محبت کی جائے گی، نہ تو وہ دنیا میں فائدہ دینے والی ہے نہ آخرت میں فائدہ دینے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قیامت کے دن جب کسی کے پاس کوئی سفارش نہیں ہوگی، کوئی کسی کی مدد نہیں ہوگی، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، صرف وہ لوگ جنہوں نے اللہ سے دوستی کی، وہ لوگ جنہوں نے اللہ سے دوستی کی، بس خوف اور غم تو انہی کے لیے نہیں ہے۔ جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کے دوسروں کے ساتھ دوستیاں کی، وہ دوستیاں ان کے کام نہیں آئیں گی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کی دوستی کے بعد دوسرے نمبر پہ دوستی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اس کے بارے میں تو اللہ کے رسول نے فرما دیا کہ وہ درجہ دوستی کا ایسا ہے کہ دنیا کے جتنے بھی تعلقات ہیں، دنیا کی جتنی بھی رشتہ داریاں ہیں، دنیا کی جتنی بھی محبتیں ہیں، ان سب سے بڑھ کے ہونی چاہیے محبت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، دوسرے درجے پہ۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین، اس وقت تک کوئی بھی آدمی مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے ماں باپ، اپنی اولاد اور ساری دنیا کے لوگوں سے بڑھ کے مجھ سے محبت نہ کرے۔ حضرت عمر نے کہا تھا یا رسول اللہ آپ مجھے دنیا کی ہر چیز سے زیادہ محبوب ہیں سوائے میری اپنی ذات کے۔
فرمایا کہ تم پورے مومن نہیں ہو. اور جب حضرت عمر نے یہ بات کہی کہ یا رسول اللہ اب آپ مجھے میری اپنی ذات سے بھی زیادہ محبوب ہیں, تو فرمایا کہ ہاں آپ بات صحیح ہے, اب تم پورے مومن ہو. اور پھر تیسرے نمبر پہ اہل ایمان کی محبت ہے, اور اہل ایمان کی محبت بھی ہے اللہ کے رسول کے حوالے سے. اہل ایمان سے جو محبت کرنا ہے وہ بھی حقیقت میں اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت ہے. جو بھی مسلمان آدمی کسی دوسرے مسلمان سے محبت کرتا ہے, محبت وہ صرف اس لیے کرتا ہے کہ یہ آدمی نیک ہے, اللہ کا فرما بردار ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرما بردار ہے, متقی ہے, صالح ہے. وہ حقیقت بھی دراصل اللہ اور اللہ کے رسول سے ہے. اور اس محبت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی ہے کہ جتنی بھی دوستیاں ہیں الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو, جتنی بھی دوستیاں ہیں دنیا کے حوالے سے, قیامت کے دن ساری یہ دوستیاں دشمنی میں بدل جائیں گی, یہ دوستیاں ختم ہو جائیں گی. جتنے بھی یہاں پہ سارے گہرے دوست ہیں دنیا کے حوالے سے, خواہ وہ کاروبار کی دوستی ہے یا ویسے کھیل کود کی دوستی ہے یا ویسے ذہنی دوستی ہے, ذہنی آہنگی ہے, جو کچھ بھی ہے دنیا کے حوالے سے جتنی بھی دوستیاں ہوں گی, آخرت تو بڑی دور کی بات ہے. بعض اوقات دنیا میں ہی دنیا کی دوستیاں ایک دوسرے سے دشمنی میں بدل جاتی ہیں. یہ جتنی قتل و غارت ہوتی ہے یہ ایک دوسرے سے پہلے دشمن نہیں ہوتے, پہلے دوست ہوتے ہیں. یہ قتل و غارت تو بعد میں شروع ہوتی ہے, اس لیے کہ اس کی بنیاد دنیا ہے. دنیا میں بھی وہی دوستی کام آنے والی ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کے حوالے سے. جتنی خیر خواہی آپ کی نیک آدمی مسلمان آدمی کرے گا, دنیا دار آدمی آپ کی خیر خواہی ہمدردی نہیں کرے گا. اسی طرح قیامت کے دن بھی جو لوگ دنیا کے حوالے سے دوست ہوں گے, دوست تو خیر بڑی بات ہے, اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بات ارشاد فرما دی, یومئذ یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ, ماں باپ بھی ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے جن کی بنیاد جو ہے تعلقات کی دنیا داری والی ہو. وصاحبتہ وبنیہ, بیوی سے بھاگے گا, اپنے بیٹے سے بھاگے گا. انتہائی قربت والے اور انتہائی گہرے رشتے یہ بھی قیامت کے دن ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے, اور صرف وہ رشتے باقی رہ جائیں گے جن کے بارے میں فرمایا الا المتقین, متقی لوگ جو ہیں ان کی تعلق اور ان کے رشتے باقی رہ جائیں گے. وہ باپ اور بیٹا جس کا تعلق دنیا میں بھی دین کے حوالے سے رہا, جس باپ نے بیٹے کو دین کی تعلیم دلوائی, دین پڑھایا, دین سکھایا, دین چلایا, اس سے نہیں بھاگے گا باپ بیٹا. وہ تو مسکراتے ہوئے ملیں گے ایک دوسرے کو, وہ تو ہنستے ہوئے ملیں گے ایک دوسرے کو. وہ بھائی دو جن کا تعلق دین کی وجہ سے ہوگا وہ نہیں بھاگیں گے ایک دوسرے سے, وہ تو مسکرا کے ملیں گے ایک دوسرے کو. وہ میاں بیوی جن کا تعلق دین کے حوالے سے رہا ہوگا دنیا میں وہ نہیں بھاگیں گے ایک دوسرے سے, وہ تو نکلتے ہی مسکراتے ہوئے ملیں گے ایک دوسرے کو کہ ہاں جس دن کا ہم سے وعدہ کیا گیا تھا وہ دن آ گیا, آج ہمیں اللہ تعالیٰ جزا دینے والے ہیں, اللہ تعالیٰ انعام دینے والے ہیں. یہ جو بات اللہ نے فرمائی یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ والی, یہ ہے ان کی جن کے تعلقات دنیا داری کی وجہ سے رہے ہوں گے, خواہ وہ باپ بیٹا ہی کیوں نہ ہو, خواہ وہ میاں بیوی ہی کیوں نہ ہو, خواہ بھائی بھائی ہی کیوں نہ ہو. لیکن جن کے تعلقات کی بنیاد اللہ اور اللہ کا رسول ہوں گے وہ نہیں بھاگیں گے ایک دوسرے سے. وہ تو ایک دوسرے کو ملنے کی تمنا کریں گے, ایک دوسرے کو ملیں گے تو خوش ہو کے مسکراتے ہوئے ملیں گے. وجوہ یومئذ ناعمہ, خوش باش ہوں گے. وجوہ یوم مسفرہ, تر و تازہ ہوں گے, چمکتے چہرے ہوں گے ان کے. اس لیے جہاں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ تمہاری دوستیاں کافروں سے نہیں ہونی چاہیے, یہودیوں عیسائیوں سے نہیں ہونی چاہیے, مشرکوں سے نہیں ہونی چاہیے, وہاں یہ بات بھی بتا دی کہ تمہاری دوستی ہونی کس سے چاہیے.
حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی اپنے مسلمان بھائی کو ایک بستی سے ملنے کے لیے دوسری بستی جا رہا ہوگا، اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیجیں گے کہ تم اس کے راستے میں جا کھڑے ہو جاؤ اور اس سے پوچھو کہ تم کہاں جا رہے ہو۔ وہ جائے گا، راستے میں کھڑا ہو جائے گا اور اسے پوچھے گا کہ بھائی تم کہاں جا رہے ہو۔ وہ کہے گا میں فلاں آدمی سے ملنے جا رہا ہوں۔ فرشتہ کہے گا کہ کیا تمہارے اوپر کوئی احسان ہے اس کا جو احسان اتارنے کے لیے جا رہے ہو؟ وہ کہے گا نہیں، احسان تو کوئی نہیں ہے، میرا دینی بھائی ہے، میں دینی بھائی ہونے کی وجہ سے اس کو ملنے کے لیے جا رہا ہوں۔ کوئی اور تمہیں تجارت کا کام یا کوئی لین دین کا کام یا کوئی اور تمہارا کام تو نہیں ہے اس سے؟ وہ آدمی کہے گا نہیں، میرا اور کوئی کام نہیں ہے، میں صرف دین کے لیے نیک ہے، متقی ہے، صالح ہے، اسے محبت کرتا ہوں، اسے ملنے جا رہا ہوں۔ وہ فرشتہ کہے گا کہ مجھے اللہ نے بھیجا ہے تیری طرف اور میں تجھے یہ خوشخبری دینا چاہتا ہوں کہ جس طرح تم اللہ کے لیے اس سے محبت کرتے ہو اسی طرح اللہ تم سے محبت کرتا ہے۔ وہ خالص اللہ کے لیے، جس طرح دنیا میں یہ محبت کام آتی ہے، اور دنیا میں بھی جب انسان نیک آدمی سے صالح، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں اس طرح کی بات بھی ارشاد فرمائی ہے، نیک اور صالح لوگ وہ ہیں جن کو دیکھ کے اللہ یاد آ جائے۔ ایسے لوگوں سے جب انسان ملتا ہے تو انسان کو سکون حاصل ہوتا ہے، روحانیت میں اضافہ ہوتا ہے، نیکی، تقوی اور ایمان انسان کا تازہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے بتا دیا ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ میں تمہیں بتاؤں جنت میں جانے والے لوگ کون سے ہیں؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ بتائیے۔ فرمایا نبی جنت میں جائے گا اور نو مولود جنت میں جائے گا، شہید جنت میں جائے گا۔ اسی حدیث میں فرمایا کہ وہ آدمی جو محض اللہ کے لیے دوستی کرتا ہے وہ بھی جنت میں جائے گا۔ جتنا یقینی یہ بات ہے کہ شہید جنت میں جانے والا ہے، جتنی یقینی یہ بات ہے کہ نبی جنت میں جانے والا ہے، اتنی ہی یقینی یہ بات ہے کہ جو آدمی اللہ کے لیے دوسرے سے محبت کرتا ہے وہ بھی جنت میں جائے گا۔ اس لیے جہاں اللہ تعالیٰ نے نہ کرنے والی بات بتائی وہاں کرنے والی بات بھی بتا دی کہ دوستی کرو۔ دوستی کرنا جو ہے یہ تو انسان کی فطرت میں ہے، لیکن دوستی کرو نیک لوگوں سے، اللہ سے محبت کرو۔ اور اللہ سے محبت کیا ہے؟ اللہ کا جتنا بھی آپ ذکر کرتے رہیں، جتنا بھی قرآن مجید پڑھتے رہیں، جتنے بھی نوافل پڑھتے رہیں، اللہ کے قریب تر ہوتا جاتا ہے انسان۔ حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی یہ بات کہ فرائض کے بعد اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے سب سے زیادہ مؤثر چیز نفل عبادت ہے۔ نفل عبادت جو ہے جتنی انسان زیادہ کرتا جائے گا، ذکر اذکار ہے، قرآن مجید کی تلاوت ہے، نوافل ہے اور صدقہ خیرات ہے، اللہ کے لیے جتنے بھی انسان کام کرے گا، جتنے انسان اس میں آگے بڑھتا جائے گا اللہ کے قریب ہوتا جائے گا۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے بارے میں تو حضرت انس کی حدیث میں نے پہلے عرض کی تھی کہ انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ قیامت کی کیا تیاری کی ہے تم نے؟ تو کہنے لگے یا رسول اللہ تیاری اس کے علاوہ تو کچھ نہیں ہے کہ میں اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ اسلام لانے کے بعد جتنی خوشی ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات سے ہوئی اتنی خوشی کسی بات سے نہیں ہوئی، اس لیے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس سے تم محبت کرتے ہو قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگے تم۔ جس طرح دنیا داری کے معاملے میں کوئی کام پڑ جائے اونچی جگہ پہ، گورنر سے ملنا ہے، انسان کہتا ہے اچھا بھی کوئی دیکھتے ہیں واسطہ، اچھا یہ فلاں رشتہ دار ہے اپنا، وہ بڑا اچھی طرح جانتا ہے ہمیں، اچھا اس کے آگے وہ اس کا چیئرمین ہے وہ اچھی طرح جانتا ہے اسے، اچھا اس کے آگے وہ کونسلر ہے وہ اس کو اچھی طرح جانتا ہے، اچھا اس کے آگے وہ مشیر وزیر ہے وہ اچھی طرح جانتا ہے، اچھا اس سے آگے وہ ہماری بات کر دے گا۔ جس طرح دنیا کے معاملے میں ہم آہستہ آہستہ پہنچتے ہیں نا، یہ دین کے معاملے میں بھی ایسا ہی ہے کہ جس کی شاگردی ہو پھر اس سے آگے اس کا استاد ہے، اس کے آگے استاد ہے، جیسے جیسے انسان وہ بڑھتا جاتا ہے ویسے ویسے
آخر جو جگہ پہنچنے والی ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. اس لیے فرمایا کہ قیامت کے دن انسان اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ وہ محبت کرتا ہے. ایک چھوٹا سا بچہ اب یہ ہے بات جو ہے اللہ کی دین کی بھی ہے اور پھر کچھ اپنی تڑپ کی بھی ہے. دونوں چیزیں ہیں. اللہ بھی دیتا ہے جب انسان مانگتا ہے، لیکن جب انسان کے اندر تڑپ ہو دیتا اللہ تعالیٰ. ایک چھوٹا بچہ آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دانے تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف کر کے دیے اسے کھانے کے لیے، اور کھانے کے بعد وہ دانے جب دیے تو وہ جانے لگا بچہ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو واپس بلایا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تمہیں کوئی چیز چاہیے، کوئی تمہاری خواہش ہے؟ بچہ چھوٹا سا تھا انصار کا. سوچ یہ کہنے لگا یا رسول اللہ مجھے جنت میں آپ کی رفاقت چاہیے. چھوٹا بچہ. ایک تو حضرت ربیہ اسلمی کا واقعہ ہے نا، جس میں وہ تو خادم تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، ہر وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہتے تھے، اور ان کی خدمت سے خوش ہو کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تمہیں کیا چاہیے، تو انہوں نے یہی بات کہی تھی یا رسول اللہ جنت میں آپ کی رفاقت چاہتا ہوں. لیکن یہ چھوٹا 10-12 سال کا بچہ تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تعجب ہوا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پوچھا کہ تمہیں یہ کس نے بات بتائی ہے؟ کہتا ہے یا رسول اللہ مجھے کسی نے یہ بات نہیں بتائی، بس میری اپنی تمنا ہے، یہ میرے اپنے دل میں بات آئی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات اس کو بھی وہی ارشاد فرمائی جو حضرت ربیہ اسلمی کو فرمائی تھی. فرمایا کہ اچھا اگر یہ بات ہے تو زیادہ سے زیادہ سجدے کیا کرو، جنت میں تو میرے ساتھ ہو جاؤ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جو ہے نا، یہ انسان کی سارے دین اور ایمان کا حاصل ہے. بس یہ کچھ اللہ کے علم پہ اور اللہ کی حکمت پہ بھی منحصر ہے. حضرت زبیر بن عوام 11 سال کی عمر میں اسلام لائے، مکی تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی زاد تھے. تعلق تو تھا رشتہ داری کا، قرابت داری کا بھی، لیکن اصل چیز جو ہے نا وہ رشتہ داری یا قرابت داری نہیں ہے، وہ تو ایمان کی تڑپ ہے، ایمان کا جو سپرٹ ہے وہ ہے اصل چیز. مکی زندگی میں یہ افواہ پھیل گئی کہ قریشی سرداروں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کر لیا. اب 11 سال کا بچہ، اسے کتنا شعور ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے لیڈر کی ایک عقیدت تو یقیناً ہوتی ہے، تعلق ہوتا ہے، لیکن اتنا اس کو شعور آ جائے کہ 11 سال کا بچہ جب یہ سنے افواہ کہ میرے لیڈر کو دشمنوں نے گرفتار کر لیا ہے، وہ گھر میں جائے اور اپنی جا کے تلوار بے نیام کر کے ننگی تلوار لے کے آ جائے کہ جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کیا ہے میں اسے یا تو قتل کروں گا یا خود اس کے ہاتھوں قتل ہو جاؤں گا. یہ ہے محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. 11 سال کا بچہ تلاش کرتا کرتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اسے، زبیر یہ کیا تم ننگی تلوار لے کے پھر رہے ہو؟ تلوار نیام کے اندر رکھ کے اپنے پاس رکھ رہے، یہ تو عربوں کا معمول تھا، لیکن ننگی تلوار لے کے پھرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ کسی کو قتل کرنا چاہتا ہے یا لڑائی کرنا چاہتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ ننگی تلوار لے کیوں پھر رہے ہو؟ کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے پتا چلا تھا کہ کافروں نے آپ کو، قریشیوں نے آپ کو گرفتار کر لیا ہے، تو میں یہ نیت کر کے گھر سے نکلا ہوں کہ جس نے گرفتار کیا ہے میں قتل کروں گا اسے یا اس کے ہاتھوں قتل ہو جاؤں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سن کے خوش بھی ہوئے اور دعائے خیر بھی کی ان کے لیے. اور پھر یہ معاملات تو اسی طرح آگے بڑھتے جاتے ہیں. اس وقت نہ حضرت زبیر کو یہ پتا تھا کہ اللہ کے رسول مجھے عشرہ مبشرہ میں شامل فرمائیں گے، نہ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا، لیکن بعد میں پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے خدمات ایسی لے لی حضرت زبیر بن عوام سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں کو 10 آدمیوں کو جنت کی بشارت دی ان میں یہی حضرت زبیر بن عوام بھی شامل تھے. آئیے پھر اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی
وضاحت بھی کی ہے ایمان والے کون ہیں. دعویٰ کرنے والے تو سارے ہی ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی وضاحت فرما دی آگے کہ ان ایمان والوں سے محبت کرو الذین یقیمون الصلاۃ، جو نماز قائم کرنے والے ہیں. سب سے پہلی علامت ایمان والوں کی نماز کی ہے. جو آدمی بے نماز ہے اس کا ایمان پورا نہیں ہے، اور ممکن ہے کہ وہ کافر ہو کے ہی مرے، جیسے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا تارک نماز جو ہے ممکن ہے اس کی موت کفر پہ آئے، وہ مومن نہیں ہے. ایماندار ہونے کی پہلی نشانی یہ ہے الذین یقیمون الصلاۃ، جو نماز قائم کرتے ہیں. دنیا میں بھی ہر لحاظ سے انسان کے لیے دنیا میں بھی فائدہ، آخرت میں بھی فائدہ. جتنا سکون انسان کو نماز اور قرآن سے ملتا ہے کسی چیز سے نہیں ملتا. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر میں انسان کے لیے طمانینت ہے، سکون ہے انسان کے لیے. ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو بھی کہا ہے، اور ذکر اللہ تعالیٰ نے نماز کو بھی کہا ہے. اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ، جب اذان ہو جائے، بلاوا آ جائے جمعے کے دن مسجد میں آنے کا، تو سارے کام چھوڑ دو. فاسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کی نماز کے لیے مسجد میں آ جائے. اور قرآن مجید کو بھی فرمایا کہ انہ لذکر للعالمین، قرآن مجید جو ہے یہ ذکر ہے سارے جہان والوں کے لیے. نماز بھی ذکر ہے اور قرآن بھی ذکر ہے، اور یہی دو چیزیں ہیں جن سے انسان کو اس دنیا میں سکون حاصل ہو سکتا ہے. اور مرنے کے بعد جتنا نفع اور جتنا سکون اس نماز سے ملے گا کسی دوسری چیز سے نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مستدرک حاکم کی حدیث ہے کہ جب انسان کی تدفین ہو جاتی ہے، مومن آدمی کے لیے فرشتے سوال جواب کے لیے، مومن آدمی کو سورج غروب ہوتا دکھایا جاتا ہے اور فرشتے سوال کرتے ہیں کہ من ربوں کا، تیرا رب کون سا ہے. آپ انداز لگائیے کہ منکر نکیر کی جو خوفناک شکل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے، بڑی بڑی چمکتی آنکھیں، اور وہ آئیں گے اپنے جس طرح سینگوں سے زمین کو کھودتے ہوئے. اور انتہائی منکر نکیر کا مطلب یہ ہے کہ جس کو انسان دیکھنے سے انکار کر دے، اس کا دیکھنا گوارا نہ ہو، اتنی شکل اس کی خوفناک ہو کہ اس کو دیکھنے کی طبیعت آمادہ ہی نہ ہو، اتنی خوفناک شکل. فرمایا کہ اور پھر قبر کی گھبراہٹ کے بارے میں فرمایا کہ جتنی قبر کی گھبراہٹ میں نے دیکھی ہے اتنی گھبراہٹ والی جگہ اور کوئی نہیں ہے. اتنی شدید گھبراہٹ میں بھی جب فرشتے پوچھیں گے من ربوں کا، تیرا رب کون ہے، تو فرمایا نمازی آدمی جو دنیا میں پابندی سے جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا رہا، وہ یہ کہے گا کہ بھائی میں تمہارے سوال کا جواب دیتا ہوں، ذرا ٹھہر جاؤ، میری نماز ضائع ہو رہی ہے، میں عصر کی نماز پڑھ لوں. اتنا سکون نماز کی وجہ سے، اتنا سکون کہ منکر نکیر سوال کر رہے ہوں گے اور اس کے ہوش و حواس قائم ہوں گے. صرف ہوش و حواس ہی قائم نہیں ہوں گے بلکہ بڑے سکون سے کہے گا کہ میں تمہارے سوالوں کا جواب دیتا ہوں، ذرا ٹھہر جاؤ، مجھے پہلے نماز پڑھنے دو. اور پھر قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے، جب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ حکم دیں گے سجدہ کرنے کا، اللہ تعالیٰ اپنی پنڈلی کھولیں گے اور جتنی بھی مخلوق ہوگی ساری مخلوق کو حکم دیا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کو سجدہ کیا جائے. سورہ قلم میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے، یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود. اللہ تعالیٰ پنڈلی کھول دیں گے اور ساری مخلوق کو حکم دیا جائے گا کہ اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو جاؤ، اللہ کے آگے سجدہ کرو. فلا یستطیعون،
بعض لوگ ایسے ہوں گے جو طاقت نہیں رکھیں گے سجدہ کرنے کی، بعض لوگ سجدے میں گر جائیں گے، بعض لوگ ایسے ہوں گے جو سجدہ کرنا چاہیں گے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یہ ہے کہ ان کی جو پشت ہے وہ تختہ بنا دی جائے گی، وہ سجدے میں گرنا چاہیں گے، سجدہ کرنا چاہیں گے، فلا یستطیعون، لیکن استطاعت نہیں رکھیں گے۔ اور آگے فرمایا کہ خاشعۃ ابصارہم ترہقہم ذلہ، ذلت اور رسوائی اور سیاہی ان کے چہروں پہ ہوگی۔ وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ، اس کی وجہ یہ ہوگی استطاعت نہ ہونے کی، وَكَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ، دنیا میں انہیں کہا جاتا تھا حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، آؤ نماز کی طرف، آؤ نماز کی طرف، وَهُمْ سَالِمُونَ، اور وہ بالکل صحیح سالم تھے، صحت مند تھے، لیکن مسجد کے دروازے سے اکڑ کے گزر جاتے تھے، گردنیں اکڑی ہوتی تھیں، بخل بھی ہوتا تھا، صحت بھی تھی، شعور بھی تھا، سب کچھ کر سکتے تھے، لیکن دنیا میں نماز نہیں پڑھی، دنیا میں اللہ کو سجدہ نہیں کیا، فلا یستطیعون، اللہ تعالیٰ استطاعت سلب کر لیں گے، اللہ تعالیٰ ان کی طاقت اور قوت چھین لیں گے اس وقت۔ یہ نماز صرف دنیا کے لیے نہیں ہے، صرف دنیا کا سکون نہیں ہے، بلکہ یہ برزخ کا سکون بھی ہے، یہ آخرت کا سکون بھی ہے۔ آخرت میں انسان کی عزت افزائی ہوگی، اور جو لوگ ساری مخلوق کے سامنے سجدہ نہیں کر سکیں گے، فرمایا کہ وہ ذلت سے آنکھیں جھکی ہوں گی ان کی، اور ان کی چہروں پہ سیاہی چھائی ہوگی۔ پہلی علامت ہے ایمان کی، سارے احکام اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کو دے کے زمین پہ بھیجا، جا کے یہ احکام دے دو، لیکن نماز کے لیے اللہ تعالیٰ نے معراج پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلا کے ہدیے کے طور پہ دیا کہ یہ ہدیہ ہے تمہاری امت کے لیے نماز۔ آگے فرمایا کہ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، دوسری ان کی علامت یہ ہے کہ وہ اللہ کے لیے انفاق کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وَهُمْ رَاكِعُونَ، اور یہ سارے کام کرنے کے بعد ان میں تکبر پیدا نہیں ہوتا، ان میں اکڑ پیدا نہیں ہوتی، بلکہ عاجزی اختیار کرتے ہیں۔ ایک تو رکوع وہ ہے جو رکن ہے نماز کا، لیکن یہاں پہ مفسرین نے لکھا ہے کہ رکوع جو ہے وہ اپنے لغوی معنوں میں استعمال ہوا ہے، یہاں مومنوں کی ایک صفت کے طور پہ استعمال ہوا ہے، نماز پڑھنے والے، زکوٰۃ دینے والے، اور تیسری صفت ہے مومنوں کی کہ ان میں تکبر پیدا نہیں ہوتا، ان میں عاجزی اور انکسار پیدا ہوتا ہے۔ جتنا انسان اللہ سے ڈرنے والا ہوگا، اللہ کے قریب ہوگا، اتنی زیادہ عاجزی اور اتنا زیادہ انکسار ہوگا اس میں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرہ مبشرہ سے ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے زیادہ فضائل بتایا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، شیطان بھی بھاگتا ہے اس سے، اور فرمایا کہ دین کی بہت زیادہ خدمت کرے گا، جو خواب دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد ایک دفعہ حضرت ابو موسیٰ اشعری سے کہنے لگے کہ ابو موسیٰ، میں تم سے ایک بات پوچھتا ہوں، کیا تم میری بات سے اتفاق کرتے ہو؟ بات یہ ہے کہ میری یہ تمنا ہے، میری یہ خواہش ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں جو ہم نے عمل کیے اس کا تو مجھے پتہ ہے کہ وہ اللہ ضرور قبول فرمائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ہم جو بھی کام کرتے تھے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ منظوری ہے، وہ قبول ہے۔ اگر کوئی غلط بات ہوتی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً ٹوک دیتے تھے اور ہم اسے رجوع کر لیتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں جتنے اعمال ہم نے کیے وہ تو ٹھیک ہے، لیکن جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد عمل ہم نے کیے اس کے بارے میں میری تمنا تو یہ ہے کہ اللہ ان کے بارے میں نہ مجھے جزا دے نہ سزا دے، مجھے نہ جزا چاہیے اپنے اعمال کی، نہ لیکن مجھے اللہ معاف کر دے، مجھے اللہ کسی بات پہ سزا بھی نہ دے۔ یہ وہ صحابی ہے جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کے فرمایا کہ عمر فی الجنہ، اور فرمایا کہ میں نے جنت میں محال دیکھا ہے اور میں اندر جانا چاہتا تھا، تمہاری غیرت کی وجہ سے نہیں گیا۔ دو بڑی صاف اور واضح حدیثیں ہیں، اس کے باوجود عاجزی کا، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ دین کی خدمت سب سے زیادہ یہ کرے گا۔ ابو بکر نے ڈول نکالا لیکن بڑا ایسے تھکے تھکے،
لیکن عمر نے جب ڈول نکالے تو اتنا ڈول نکالے، ایسے اتنا پانی نکالا کہ سیراب کر دیا سارے لوگوں کو، دین کی خدمت اتنی زیادہ کی۔ اس کے باوجود ساری باتیں، لیکن عاجزی اور انکسار کا عالم یہ ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جو اعمال میں نے کیے ہیں اللہ بس مجھے معاف ہی کر دے، اس میں اللہ سے جزا بھی نہیں چاہتا، لیکن اللہ میرے گناہ معاف کر۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں عمر کی شہادت اور موت کے وقت سب سے آخری ملنے والا انسان میں ہوں، حضرت عمر۔ اور وہ اپنے حوالے سے بات بتاتے ہیں کہ میں جب عمر کے پاس گیا تو عمر کا سر جو ہے وہ ان کے بیٹے عبداللہ کی گود میں تھا۔ حضرت عمر کہنے لگے عبداللہ میرا سر نیچے زمین پہ رکھ دو۔ آپ اندازہ لگائیں امیر المومنین ہیں اور بیٹے سے کہہ رہے ہیں کہ میرا سر اپنی گود سے نکال کے زمین پہ رکھو۔ بیٹے نے کہا ابا جی بات تو ایک ہی ہے، میری گود ہو یا زمین ہو بات تو ایک ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ تیری ماں مر جائے میرا سر زمین پہ رکھو۔ یہ عاجزی ہے کہ میں نے اسی زمین میں اب جانا ہے، میرا سر گود میں رکھنے کے لیے ہم تو مرنے والے کے لیے بسترے ڈال رہے ہیں، پھول ڈال رہے ہیں، مسلے ڈال رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ کر رہے ہیں۔ جو صحیح بات ہے، جو صحیح عقیدہ ہے وہ لینا ہے تو صحابہ کرام سے لیں۔ فرمایا کہ میرا سر زمین پہ رکھو۔ عبداللہ بن عمر نے سر زمین پہ رکھ دیا۔ اور حضرت عثمان کہتے ہیں کہ میں نے سنا عمر یہ کہہ رہے تھے کہ اگر اللہ نے عمر کو معاف نہ کیا تو عمر اور عمر کی ماں ہلاک ہو جائے گی، اگر اللہ نے عمر کو معاف نہ کیا تو عمر اور عمر کی ماں ہلاک ہو جائے گی۔ حضرت عثمان کہتے ہیں یہی الفاظ کہتے کہتے حضرت عمر کی روح پرواز کر گئی۔ اتنا فکر ہے، اتنے اعمال ہونے کے باوجود، اتنی بشارتیں ہونے کے باوجود، اتنے فضائل ہونے کے باوجود دماغ میں بات یہ ہے کہ اگر اللہ نے معاف نہ کیا تو عمر اور عمر کی ماں ہلاک ہو جائے۔ اور ہم تو آج معاملہ یہ ہے کہ چھوٹا سا کام بھی ہو جائے ٹی وی کے بغیر گزارا ہی نہیں ہے۔ وہ تو پرانے زمانے کی بات ہے، نیکی کر دریا میں ڈال، نیکی کر کے اس کو بھول جاؤ، یا نیکی کا دکھاوا نہ کرو، نیکی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس طرح اس کو بھول جاؤ جس طرح دریا میں اس کو پھینک دیا۔ لیکن آج کل کا زمانہ جو ہے وہ تو ہے نیکی کر اور ٹی وی میں ڈال، نیکی کر اور اخبار میں ڈال، نیکی کر اور اشتہار دے اس کا۔ کیا ہے ہمارے اعمال اور کیا سوچ ہے، کس طرح اقدار جو ہیں وہ بدل گئی ہیں، دین کو بدل کے رکھ دیا ہے، علم کو بدل کے رکھ دیا ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول اور صحابہ کرام کا جو عمل تھا وہ تو ایسے لگتا ہے کہ شاید تھا ہی اس زمانے کے لیے۔ آج تو زمانہ ہی بدل گیا ہے، آج نیکی بھی اور چیز کا نام بن گیا ہے، برائی اور چیز کا نام بن گیا ہے، سچ اور چیز ہے، جھوٹ اور چیز ہے، ہر چیز بدل گئی۔ فرمایا کہ یہ مومن کی نشانی ہے۔ شاید یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ مومن جو ہے وہ چھوٹا سا گناہ جو ہے اس کو بھی پہاڑ کے برابر سمجھتا ہے، اور منافق جو ہے وہ بڑا گناہ بھی ہو تو مکھی کی طرح سمجھتا ہے اس کو۔ ایمان کی علامت یہ ہے کہ انسان نماز پڑھنے والا ہو، زکوٰۃ دینے والا ہو، اور اس کے بعد عاجزی اور انکسار کرنے والا ہو، اکڑنے والا نہ ہو، تکبر نہ آئے اس میں، فخر نہ آئے اس میں۔ انسان کی زندگی تو یہ ہے کہ ساری زندگی بھی انسان اللہ کے دین کی خدمت میں گزار دے تو انسان کی زندگی کا حق ادا نہیں ہوتا، اللہ کی نعمتوں کا حق ادا نہیں ہوتا۔ اور ہمارا تو اللہ تعالیٰ معاف کرے، اے سی ہیں، گاڑیاں ہیں، دنیا کی ہر نعمت موجود ہے، دنیا کی ہر چیز موجود ہے۔ جو کوئی صحابہ نے کیا، حضرت ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ ہم ایک جہاد میں تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمارے ساتھ تھے، اور جہاد ہم نے وہ پیدل اس طرح کیا کہ پیدل چلتے چلتے ہمارے پاؤں کے ناخن جو ہیں وہ بھی اکھڑ گیا، پاؤں کے ناخن تک اکھڑ گیا۔
اور مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کسی آدمی نے کہہ دیا مبارک ہو ان آنکھوں کو جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات کو دیکھا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو دیکھا ہے، مبارک ہو ان آنکھوں کو، کاش ہم بھی وہ دیکھ سکتے۔ صحابی کے سامنے تابعی نے یہ بات کہی، تابعی نے، اور حضرت مقداد جو تھے غصے سے لال پیلے ہو گئے، غصے سے کہنے لگے کہ تمہیں تو دین مل گیا ہے، گھر میں آرام سے بستر میں بیٹھے بیٹھے تمہیں دین مل گیا ہے، تمہیں کیا پتا کہ دین کس طرح لوگوں نے حاصل کیا، دین کے لیے کتنی محنتیں کی لوگوں نے، اور تم اگر ہوتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو تمہیں کیا پتا کہ تم کون سے کیمپ میں ہوتے، تم اللہ کے رسول کے کیمپ میں ہوتے یا ابو جہل کے کیمپ میں ہوتے۔ اللہ کا شکر ادا کرو کہ گھر میں بیٹھے تمہیں دین مل گیا آرام سے اور تم دین اسلام لے آئے۔ فرمایا کہ جو محنت صحابہ کرام نے کی، جو تکلیفیں صحابہ کرام نے اٹھائیں، جو مشقت صحابہ کرام نے اٹھائی دین کے لیے، کوئی دوسرا آدمی تصور نہ کرے کہ وہ یہ کر سکتا ہے۔ آگے پھر اللہ فرماتے ہیں کہ وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ، اور جو کوئی دوستی کرے گا اللہ سے، وَرَسُولَهُ، اس کے رسول سے، وَالَّذِينَ آمَنُوا، اور ان لوگوں سے جو ایمان لائے ہیں، فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، تو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ یہ تو اللہ کا لشکر ہے، اللہ کا گروہ ہے یہ، اور اللہ کا گروہ ہی غالب رہے گا۔ دنیا میں بھی لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرنے والے تھے صحابہ کرام، اللہ تعالیٰ نے کس طرح غلبہ دیا ان کو، اور اس کے بعد بھی جیسے جیسے ایمان کے درجے کے اعتبار سے لوگ آئیں گے اللہ تعالیٰ غلبہ دیتے رہیں گے ان کو، لیکن قیامت کے دن تو فرمایا کہ غلبہ ہوگا ہی ان کا جو اللہ اور اللہ کے رسول کے دوست ہیں، اہل ایمان کے دوست ہیں۔ آگے پھر وہی بات ارشاد فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم والکفار اولیاء، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تتخذوا، نہ بناؤ، الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا، جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنا لیا، من الذین اوتوا الکتاب، خواہ تو دین کو کھیل اور تماشا بنانے والے اہل کتاب میں سے ہوں، من قبلکم، جو تم سے پہلے گزر چکے، والکفار، یا پھر وہ کافر ہوں۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے علت کیا بتائی دوستی نہ کرنے کی، کن سے دوستی نہ کرو، اس کا سبب کیا بتایا؟ جو دین کو کھیل اور تماشا بنا لیں، جو دین کا استہزاء کرنے والے، علت یہ ہے۔ کافروں کا نام تو واضح طور پہ اس لیے لے دیا کہ وہ تو ہیں ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا استہزاء کرنے والے، قرآن کا استہزاء کرنے والے، اللہ کا استہزاء کرنے والے، اسلام کا استہزاء کرنے والے، قوانین حدود کا استہزاء کرنے والے۔ لیکن جب علت یہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی نام نہاد مسلمان، اسلام کا دعوے دار، کسی شرعی بات کا استہزاء کرتا ہے، خواہ وہ کتنا معمولی کیوں نہ ہو، خواہ وہ تسبیح کے حوالے سے ہو، مصلی کے حوالے سے ہو، لوٹے کے حوالے سے ہو، داڑھی کے حوالے سے ہو، حجاب کے حوالے سے ہو، خواہ کوئی بھی شرعی حکم ہے اس کے حوالے سے وہ دین کا استہزاء کرتا ہے، طنز کرتا ہے، ملا کا نام لے کے کرے یا مولوی کا نام لے کے کرے، لیکن طنز کا مطلب جو ہے وہ اسلام کی تحقیق ہے، تو وہ ظالم ویسا ہی ہے جیسا کافر ہے، یہودی ہے، عیسائی ہے، اس سے دوستی کرنا، اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، اس کے ساتھ کھانا پینا، اس کے ساتھ چلنا پھرنا، سب کچھ حرام ہے، خواہ وہ مسلمان ہی کیوں نہ۔ اس لیے کہ علت یہ ہے کہ جو لوگ اپنے دین کا استہزاء کرتے ہیں، دین کو کھیل تماشا بنا لیا، ان کے ساتھ دوستی نہ کرو۔ اگر وہ علت جو ہے کسی بدبخت مسلمان میں ہے تو اس نام نہاد مسلمان سے بھی تعلق نہیں رکھنا چاہیے، وہ بھی ویسا ہی بے ایمان ہے جیسے یہودی اور عیسائی بے ایمان۔
واتقوا اللہ ان کنتم مومنین. بڑا اچھا انداز ہے اللہ تعالیٰ کا. اس دنیا میں تو اللہ تعالیٰ نے کوڑا یا ڈنڈا نہیں پکڑا ہوا, اس دنیا میں تو اللہ تعالیٰ نے نصیحت ہی فرمانی ہے. ڈر کے رہو اللہ سے اگر واقعی مومن ہو. بات تو بڑی ہے کہ اگر واقعی مومن ہے, اللہ اور اللہ کے رسول پہ ایمان لائے ہیں, تو پھر ہمیں اللہ کی پکڑ سے, اللہ کے عذاب سے, اللہ کی سزا سے ڈرتے رہنا چاہیے, اور وہی کام کرنے چاہیے جس کا حکم اللہ اور اللہ کے رسول نے دیا ہے. آگے پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے دین کے استہزاء کا ذکر بھی فرما دیا. وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ, جب تم لوگوں کو بلاتے ہو نماز کے لیے. اذا نادیتم, جب تم ندا دیتے ہو, اذان دیتے ہو, الی الصلاۃ, صلاۃ کے لیے. تحظوها هزوا ولعبا, تو یہودی اور عیسائی اہل کتاب یا کافر اور مشرک جو ہیں وہ اس کو استہزاء کرتے ہیں, مذاق اڑاتے ہیں, اس کا تماشا بنا لیتے ہیں. ذالک بانہم قوم لا یعقلون, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ عقل نہیں رکھتے. اللہ تعالیٰ نے ان کو عقل تو دی ہے, ان کے پاس عقل ہے لیکن اس سے سوچتے نہیں. ان کے پاس آنکھیں ہیں, ان سے دیکھتے نہیں. ان کے پاس کان ہیں لیکن ان سے سنتے نہیں. اس لیے کہ یہ لوگ کل انعام بل ہم اضل, جانوروں سے بھی گئے گزرے ہیں, اور یہ غافل ہیں اللہ اور اللہ کے رسول سے. جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بات نہیں ہے کہ ان کو عقل نہیں دی اللہ نے, یہ بات نہیں ہے کہ اللہ نے آنکھیں نہیں دی. دنیا کے سارے معاملات سمجھتے ہیں, دنیا کے سارے معاملات کی انہیں بصیرت حاصل ہے. دنیا کے لین دین اور دنیا کی تجارت بڑی اچھی کر سکتے ہیں. دین کے معاملے میں اندھے ہیں, دین کے معاملے میں عقل سے کام نہیں لیتے, دین کے معاملے میں شعور نہیں ہے ان کو. جس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن جس بات کو عقل کہتا ہے یہ صرف ان لوگوں کی ہے جو دین میں شعور رکھتے ہیں, جو اپنی عقل کو دین کے لیے استعمال کرتے ہیں. جو لوگ دین کے لیے عقل استعمال نہیں کرتے, دنیا کے اعتبار سے خواہ وہ کتنے بڑے سائنسدان بن جائیں, کتنے بڑے ڈاکٹر بن جائیں, کتنے بڑے انجینئر بن جائیں, چاند پہ پہنچ جائیں, مریخ پہ پہنچ جائیں, زہرہ پہ پہنچ جائیں, جہاں مرضی پہنچ جائیں, وہ کل انعام ہیں بل ہم اضل ہیں. ان کی دنیاوی ترقی پہ کسی کو رشک نہیں کرنا چاہیے. انسان, ہم کہتے ہیں ترقی ترقی ترقی, کیا ترقی ہوگی؟ ترقی کرنے کے بعد یا تو ایسے ہو کہ انسان جو ہے پہلے مر جاتا تھا, اب اتنی ترقی کر گیا کہ اب مرتا نہیں, یا تو یہ ترقی ہو نہ پھر پتہ چلے جی باقی ترقی ہو گئی ہے. بھئی تم نے اگر آسمان پہ بھی پہنچ جاؤ, چاند ستاروں میں بھی پہنچ جاؤ, جو اللہ تعالیٰ نے قانون بنا دیا ہے وہ تو تم پہ نافذ ہونا ہی ہونا ہے, مرنا ہی مرنا ہے. مرنے کے بعد تم سے سوال ہونا ہے من ربوں کا. یہ تو کسی نہیں پوچھنا کہ تم مریخ سے ہو کے آئے ہو کہ نہیں آئے, چاند سے ہو کے آئے ہو کہ نہیں آئے. کیا ترقی ہے؟ تو کی بجائے انسان کوٹ پینٹ پہن لے تو ترقی ہو جاتی ہے. ابو جہل جو ہے وہ دھوتی پہنتا تھا, اب وہ کوٹ پینٹ پہننا شروع کر دے تو ترقی ہو جائے گی. ترقی یہ نہیں ہے. ترقی تو یہ ہے کہ ایک ایسا باب ہے, ایسا دروازہ ہے جس سے ہر آدمی نے گزرنا ہے, خواہ وہ امریکہ کا صدر ہے, برطانیہ کا صدر ہے, اسرائیل کا صدر ہے, گزرنا ہے موت کے منہ سے. اور موت کے منہ سے گزرتے ہی یہ بات ہوگی من ربوں کا, تمہارا رب کون ہے, من نبیوں کا, تمہارا نبی کون سا ہے. پتہ چل جائے گا کہ ترقی کس نے کی ہے, پسماندہ کون تھا اور ترقی یافتہ کون تھا. یہ سب دنیا کا دھوکہ ہے, اور اکثریت جو ہے وہ دنیا کے دھوکے میں پڑی ہوئی ہے.
ہاں جی بڑی ترقی یافتہ قومیں ہیں، انہوں نے گوگل تلاش کر لیا ہے، انہوں نے اتنی محنت کی ہے، اتنی سائنس میں آگے چلے گئے ہیں، وہ چاند ستاروں میں پہنچ گئے ہیں، انہوں نے زمین کو اور آسمان کو مسخر کر لیا ہے، یہ کر لیا ہے، وہ کر لیا ہے۔ سب کچھ کرنے کے بعد جانا کہاں پہ ہے؟ جانا تو مرنا ہے۔ اسرائیل نے آنا ہے، اسرائیل نے جان نکالنی ہے، جان نکالتے ہی منکر نکیر نے پوچھنا ہے من نبیوں کو، ساری ترقی نکل جائے گی۔ فرمایا کہ وہ لوگ جنہوں نے دین کو کھیل اور تماشا بنا رکھا ہے، جب تم ندا دیتے ہو، اذان دیتے ہو تو اس کا تمسخر کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، اس لیے کہ یہ لوگ جاہل ہیں، بے عقل ہیں، انہیں شعور نہیں ہے۔ قل یا اہل الکتاب، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں کہیے، اے اہل کتاب، هل تنقمون منا الا ان آمنا باللہ، اے اہل کتاب کیا تم ہم سے اس لیے دشمنی رکھتے ہو، ان آمنا باللہ کہ ہم اللہ پہ ایمان لائے، وما انزل الینا اور اس چیز پہ ایمان لائے جو اللہ نے ہمارے اوپر نازل فرمائی، وما انزل من قبل اور اس پہ بھی ایمان لائے ہیں جو اس سے پہلے اللہ نے نازل فرمائی، وان اکثرکم فاسقون لیکن اس کے باوجود تم میں سے اکثریت فاسقوں کی ہے، ایمان لانے والی نہیں ہے۔ اب دیکھیں بات یہ ہے کہ معاملہ جو ہے وہ الٹ ہے۔ بیر تو ہمیں رکھنا چاہیے، عداوت اور دشمنی تو مسلمانوں کو رکھنی چاہیے تھی کہ ہمارا نبی تو ہمارے نبی پہ تم ایمان کیوں نہیں لائے۔ عداوت تو ہمیں ہونی چاہیے نا، اس لیے کہ انبیاء کا سلسلہ تو چلا آ رہا ہے اور تمہارا ایمان ہے موسیٰ علیہ السلام پہ، عیسیٰ علیہ السلام پہ تمہارا ایمان ہے، اور آگے جب ہمارے پیغمبر آئے تو تم ان پہ ایمان نہیں لائے۔ غصہ تو ہمیں ہونا چاہیے، بجائے اس کی کہ غصہ ہم کریں، الٹا اہل کتاب جو ہے وہ ہم پہ غصہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے ہمارے ساتھ عداوت رکھی ہے، انہوں نے بیر رکھا ہم سے، بھئی ایمان نہیں لائے تم، تو غصہ تو ہمیں آنا چاہیے نا کہ ہمارا نبی آیا تو تم ایمان کیوں نہیں لا رہے۔ عداوت اور بیر تو ہمیں رکھنا چاہیے، جب کہ ہم نہ صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لائے، جو کچھ ان پہ نازل کیا گیا اس پہ ایمان لائے، بلکہ اس سے پہلے جو کچھ بھی نازل ہوا، جتنی بھی کتابیں آئیں، ان سب پہ ہم ایمان لاتے ہیں، اور پھر الٹا بیر تم ہم سے رکھتے ہو، دشمنی تم ہم سے کرتے ہو، غصہ تمہیں ہے ہم پہ، یہ الٹی گنگا کیوں بھاگتے ہو؟ غصہ تو ہمیں آنا چاہیے، بیر اور دشمنی تو ہمیں کرنی چاہیے تمہارے ساتھ۔ کل اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے، هل انبئکم بشر من ذالک مثوبۃ عند اللہ، قل هل انبئکم کیا میں تمہیں بتاؤں، کیا میں تمہیں خبر دوں، بشر من ذالک اس سے بھی بری بات کی۔ کس سے بری بات؟ اکثرکم فاسقون سے، جو فسق تم کر رہے ہو اس فسق سے بھی بدتر بات کی بات میں تمہیں خبر دیتا ہوں۔ ایک تو فسق وہ ہے جو تم کر رہے ہو اذان کا مذاق اڑا کے، گناہ کر رہے ہو، وہ اس گناہ سے بھی بڑے گناہ کی بات میں تمہیں بتاتا ہوں۔ وہ بڑے گناہ کی بات مثوبۃ عند اللہ، جو بدلے کے اعتبار سے اللہ کے ہاں اس سے بھی بڑی ہے، اس فسق سے جو تم کر رہے ہو۔ اذان کا مذاق اڑانا، اذان کا استہزاء کرنا کبیرہ گناہ ہے، لیکن اس کبیرہ گناہ سے بھی ایک بڑی بات جس کی سزا کہیں زیادہ ہے اللہ کے نزدیک، وہ میں تمہیں بتاتا ہوں۔ وہ کون سی ہے؟ من لعنہ اللہ، وہ لوگ جن پہ اللہ نے لعنت کی، وہ لوگ جن پہ اللہ نے لعنت کی، وغضب علیہ اور اللہ کا غضب ٹوٹا ان پہ، وجعل منہم القردۃ والخنازیر، جن کو اللہ تعالیٰ نے انسان ہوتے ہوئے بندر اور سور بنا دیا۔ یہ ساری باتیں دیکھیں نا، ایک تو بات یہ ہے کہ براہ راست اللہ فرماتے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ اذان کا مذاق اڑاتے ہیں، انہیں کہو کہ تم تو وہ ہو جن پہ اللہ نے لعنت کی۔
تم تو وہ ہو جن پہ اللہ کا غضب ٹوٹا، تم تو وہ ہو جن کو اللہ نے بندر اور سور بنا دیا۔ وہ انداز اللہ نے اختیار نہیں فرمایا۔ یہ تبلیغ کی حکمت کے خلاف ہے کہ آدمی جس پہ تنقید کرنا چاہے یا جس کو دعوت دینا چاہے یا جس کو کوئی بات بتانا چاہے اس کا نام لے کے ڈائریکٹ اس کے اوپر اعتراض کرے، اس سے گریز کیا جائے۔ بات وہی ہے لیکن انداز دوسرا اختیار کیا کہ میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں جو بات اس سے بھی کہیں زیادہ بری ہے، کہیں زیادہ بڑے گناہ والی ہے۔ وہ بات ہے تو وہی جو یہودیوں کو بھی کھٹکنی ہے، بات تو وہی ہے جو یہودیوں والی ہے، یہودیوں کی ہے، ان کی جگ بیتی اور ہڈ بیتی ہے یہودیوں کی بات تو انہیں بھی معلوم ہے، لیکن انداز اللہ نے ایسا اختیار فرمایا ہے کہ براہ راست اٹیک نہیں فرمایا کہ تم ہو وہ لوگ، ایسے نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا کہ میں تمہیں بات بتاتا ہوں ایک جو بات اس سے بھی زیادہ سخت ہے گناہ میں۔ وہ بات یہ ہے کہ جن لوگوں پہ اللہ کی لعنت ہوئی، جن لوگوں پہ اللہ کا غضب ٹوٹا اور جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے بندر اور سور بنا دیا، ان کا گناہ جو ہے وہ اس سے بھی زیادہ تھا۔ اور پتہ تو ان کو بھی ہے یہ کون تھے، یہودی ہی تھے وہ، لیکن اللہ تعالیٰ نے بڑی حکمت کے ساتھ بات جو ہے وہ ان تک پہنچائی اور فرمایا کہ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ، اور طاغوت کی بندگی کی، طاغوت کے پیچھے چلے، ان کی پوجا کی۔ أُولَٰئِكَ شَرٌّ مَّكَانًا وَأَضَلُّ عَن سَوَاءِ السَّبِيلِ، یہ وہ لوگ ہیں شَرٌّ مَّكَانًا، جن کا درجہ جو ہے بہت ہی بدتر ہے، جن کی جگہ بہت ہی بدتر ہے۔ وَأَضَلُّ عَن سَوَاءِ السَّبِيلِ، اور سیدھے راستے سے بہت ہی بھٹکے ہوئے ہیں، یہ سیدھے راستے سے بہت ہی بھٹکے ہوئے ہیں۔ اب ان میں سے کچھ لوگ جو منافق تھے یہودی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنتے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ہاں اس طرح کرتے تھے جیسے واقعی یہ مسلمان ہیں، واقعی اسلام لائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ فرما دیا، فرمایا وَإِذَا جَاءُوكُمْ، جب یہ یہودی آتے ہیں تمہارے پاس یا منافق، قالوا، تو یہ کہتے ہیں آمنا، ہم لوگ ایمان لائے ہیں، وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ، وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ، جب یہ تمہارے پاس داخل ہوئے، تمہاری مجلس میں داخل ہوئے، بالکفر، اس وقت بھی یہ کفر پہ تھے، وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ، اور جب تمہاری مجلس سے نکلے تو اس وقت بھی یہ کفر پہ تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات، سب کچھ اپنی جگہ پہ، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات جو ہے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحتیں بھی کام اس کی آتی ہیں جس کے قسمت میں اللہ نے لکھا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آتے ہیں کفر کے ساتھ آتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے جاتے ہیں تو کفر کے ساتھ جاتے ہیں۔ فرمایا کہ تمہاری موجودگی میں تمہارے منہ پہ تمہارے سامنے کہتے ہیں کہ آمنا، ہم مومن ہیں، ہم مسلمان ہیں، اور کتنے لوگ آج بھی ایسے ہیں جنہیں ذرا سی بات کہیں کہ آج یہ ایسی مسلمان نہیں ہے، ہم بھی تو مسلمان ہیں۔ مذاق اڑاتے ہیں دین کا، مذاق اڑاتے ہیں اہل ایمان کا، داڑھی کا مذاق، پردے کا مذاق، قوانین حدود کا مذاق، شرعی احکام کا مذاق، اور پھر اللہ تعالیٰ معاف کرے اب تو معاملہ ایسا چور چپٹ ہو گیا ہے، بظاہر تو سدھرنے کی یا سیدھی راہ پہ آنے کی کوئی صورت نظر ہی نہیں آتی۔ فرمایا کہ واللہ عالم بما کانوا یکتمون، جو کچھ وہ اپنے دلوں میں چھپاتے ہیں اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں۔ وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اب یہ سارا معاملہ جو ہے تو یہودیوں کا زیر باس، یہودیوں کے معاملات جو ہیں ان پہ اللہ تعالیٰ گفتگو فرما رہے ہیں، لیکن یہ تنبیہ کرنی مسلمانوں کو بھی مقصود ہے
کہ تم سے یہ حرکتیں سرزد نہیں ہونی چاہیے، تم سے یہ گناہ نہیں ہونے چاہیے۔ فرمایا کہ ان میں سے اکثر لوگ جو ہیں وہ ایسے ہیں کہ یسارعون فی الاسم، گناہ میں بڑی دوڑ دھوپ کرنے والے، بڑی تیزی سے گناہ کی طرف آنے والے، والعدوان اور ظلم کی طرف آنے والے، واکلہم السحت اور حرام کھانے والے، لبئس ما کانوا یعملون، جو کچھ یہ کرتے ہیں بہت ہی برا ہے، جو کرتے ہیں بہت ہی برا ہے۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یسارعون کا لفظ استعمال فرمایا ہے کہ یہ یسارعون ہیں، سرعت سے گناہ کی طرف آتے ہیں اور تیزی کے ساتھ ظلم کے کاموں کی طرف بھاگتے ہیں۔ یہ کون سی سٹیج ہے تیزی میں گناہ کی طرف آنے والی؟ جب انسان پہلی دفعہ گناہ کرتا ہے نا، تیزی سے کبھی نہیں آتا۔ جب انسان پہلی دفعہ گناہ کرتا ہے، انسان کا ضمیر اس کو ملامت کرتا ہے، انسان خوف اس پہ طاری ہوتا ہے، انسان بعض اوقات کانپنے لگتا ہے جب پہلی دفعہ گناہ کرتا ہے۔ انسان کو ہمت نہیں پڑتی گناہ کرنے کی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر ایک ضمیر کا چیک رکھا ہوا ہے۔ ہر انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک پولیس مین بٹھایا ہوا ہے۔ اگر انسان اس پولیس مین کو قتل نہ کر دے یا مار نہ ڈالے تو وہ ہمیشہ زندہ رہتا ہے، فوراً انسان کو روکتا ہے برائی سے، فوراً انسان کو چیک کرتا ہے، گناہ کی طرف آنے نہیں دیتا، ظلم کی طرف نہیں بڑھنے دیتا۔ لیکن جب انسان اندر کے ضمیر کو مار ڈالے تو پھر انسان کے لیے ظلم کی طرف یا گناہ کی طرف بڑھنا آسان ہو جاتا ہے۔ بڑھتے 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 انسان گناہ اور ظلم کا عادی ہو جاتا ہے، اور جب انسان گناہ اور ظلم کا عادی ہو جاتا ہے تو پھر انسان ظلم اور گناہ کے لیے تیزی دکھانے لگتا ہے۔ قتل کرنا بڑا مشکل کام ہے، لیکن جو کرائے کے قاتل ہیں وہ تو 100 قتل کر دیتے ہیں اور ان کے دل کو خوف نہیں ہوتا، ان کا قتل ضمیر جو ہے ان کو ملامت نہیں کرتا، اس لیے کہ وہ عادی ہو چکے ہیں۔ یہ یسارعون کا لفظ جو ہے یہ یہی بات بتلا رہا ہے کہ یہ بدبخت جو ہیں اہل کتاب یہودی گناہ اور ظلم کرنے میں عادی ہو چکے ہیں، ضمیر ان کا مر چکا ہے، بے حس ہو چکے ہیں، نیکی والی بات یا تقوی والی بات جو ہے وہ بالکل سرے سے ختم ہو چکی ہے ان میں۔ اب ظلم کی بات جب ہو یا گناہ کی بات ہو تو بھاگتے ہیں اس طرف۔ یہ ایک اللہ تعالیٰ نے ہمیں قاعدہ اور کلیہ بتا دیا کہ جس آدمی کو دیکھو بے دھڑک گناہ کر رہا ہے، بے دھڑک ظلم کر رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے وہ عادی مجرم۔ پہلی دفعہ کبھی ایسے نہیں ہوتا، پہلی دفعہ کبھی انسان بے دھڑک نہ ظلم کرتا ہے نہ گناہ کرتا ہے۔ فرمایا کہ تو ان میں سے اکثر لوگوں کو دیکھے گا کہ دوڑ دھوپ کرنے والے، تیزی دکھانے والے گناہ میں اور ظلم میں اور حرام مال کھانے میں، بہت ہی برا ہے جو یہ کرتے ہیں۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی، لولا ینہاہم الربانیون والاحبار عن قولہم الاسم واکلہم السحت لبئس ما کانوا یصنعون۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے عام لوگوں کی بات بتائی تھی کہ یہودیوں کے جو عام لوگ ہیں، یہودیوں کی اکثریت جو ہے ان کا کیا حال ہے، ظلم کرنے میں، گناہ کرنے میں، حرام مال کھانے میں بڑے یہ بے دھڑک ہیں اور بڑے تیز ہیں ان کاموں میں۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ ایسے کیوں نہ ہوا ان یہودیوں کے جو علماء تھے یا جو ان کے ربانی لوگ تھے، ربانی اور احبار تو یہودیوں کے علماء کو کہا جاتا تھا، اور ربانی میں بعض لوگوں نے فرق کیا ہے کہ یہ درویش ان کے، یا بعض نے یہ لکھا ہے کہ جو سرکاری علماء ہیں ان کے لیے ربانی کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ بہرحال دونوں فرقے ہیں، یہ درویشوں کا بھی اور علماء کا بھی، ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ مخاطب کر کے بات ارشاد فرمائی کہ یہودیوں کے جو علماء تھے، جو ان کے درویش تھے، جو ربانی لوگ تھے،
ان کی یہ ذمہ داری بنتی تھی کہ گناہ اور ظلم سے روکیں یہودیوں کو، حرام مال کھانے سے روکیں ان کو۔ آخر ایسا کیوں نہ ہوا کہ یہودی علماء اور یہودی جو درویش تھے جو اپنے عوام کو ان چیزوں سے روکتے۔ اور اس کا اللہ تعالیٰ نے اسی سورہ میں آگے آیت آنے والی ہے، اللہ فرماتے ہیں لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد و عیسی ابن مریم ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون کانوا لا یتناہون عن منکر۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت داؤد علیہ السلام کی زبان سے لعنت ڈالی یہودیوں پہ۔ لعنت ڈالنے کی وجہ کیا تھی؟ لا یتناہون عن منکر، کہ وہ اپنے عوام کو برائی سے نہیں روکتے تھے۔ یہ فریضہ ہے علماء اور جو فضلاء ہیں امت کے، ان کے لیے تو خاص طور پہ یہ واجب ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ، لیکن اپنے اپنے درجے میں احادیث سے یہ بات ثابت ہے کہ اپنے اپنے درجے میں ہر آدمی پہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ واجب ہے۔ جس کا جتنا بھی اختیار ہے، جو زیادہ اختیار والا ہے اس کا اپنے اختیار میں، جو کم اختیار والا ہے اس کے اپنے اختیار میں، اس کے اپنے دائرہ کار میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ ادا کرنا واجب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہو، ایسے نہ ہو کہ تم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا چھوڑ دو اور پھر تم اللہ سے دعائیں مانگو تو تمہاری دعائیں قبول نہ ہو۔ اور یہ بھی فرمایا کہ جس قوم میں امر بالمعروف کرنے والے موجود ہوں اور وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ چھوڑ دیں، برائیوں سے نہ روکیں لوگوں کو، فرمایا کہ اس قوم پہ دنیا میں ہی اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے، دنیا میں ہی اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے اس کو۔ اور یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ جو ہے یہ ایک ایسا قانون اور ضابطہ ہے کہ اگر ہر آدمی اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرے جتنا بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو توفیق دی ہے، اس لیے کہ یہ جو فریضہ ہے یہ بھی انسان کی اپنی استطاعت کے مطابق ہے۔ ہاتھ سے روک سکو تو روکو ورنہ نہ روکو، زبان سے روک سکو تو روکو ورنہ نہ روکو، اور آخری درجے میں یہ ہے کہ کم از کم اپنے دل سے اس کو برا سمجھو تب بھی بری ہو جاؤ گے۔ لیکن جتنا انسان کو اختیار ہے اتنے اختیار کے اندر رہتے ہوئے تو ہر انسان پہ واجب ہے اپنے گھر کے اندر والد ہے، شوہر ہے، اس پہ یہ واجب ہے کہ اپنے گھر میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ ادا کرتا رہے۔ اور اگر ہر آدمی اس فریضے کو محسوس کرے تو اسلامی انقلاب اسی چیز کا نام ہے۔ آج تو اب ایک نئی سوچ بن گئی ہے نا کہ جب تک حکومت نہ ہو جب تک اسلامی انقلاب آ نہیں سکتا۔ اپنے گھر میں ٹی وی بھی رکھو اور ٹی وی کے پروگرام کرنے والوں کو لعنت ملامت کرتے رہو کہ یہ کیوں کرتے ہیں ایسے، اپنی طرف نہ دیکھو، ٹی وی کو گھر سے نہ نکالو، بلکہ ٹی وی پہ جو پروگرام کرنے والے بدماش ہیں یا جو بے حیا ہیں یا جو غلیظ اور گندے لوگ ہیں ان کو گالیاں نکالتے رہو، اپنی طرف نہ دیکھو۔ یہ اسلامی انقلاب کا طریقہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ایک ہے وہ سوچ کہ جب حکومت آ جائے تو بڑے کام اس سے بھی سدھرتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پھر انسان خود آزاد ہو جائے، اچھا جی حکومت آئے گی تو پھر نیک بنا گی، یہ سوچ غلط ہے۔ ہر انسان سے سوال ہوگا، اس کی اپنی ذمہ داری ہے۔ گھر میں صلاۃ، اگر آپ باہر کسی کو صلاۃ کا نہیں کہہ سکتے یا حکومت صلاۃ کا نظام قائم نہیں کر رہی، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ انتظار کرتے رہیں کہ کون سی حکومت آتی ہے جو نظام صلاۃ قائم کرے۔ اس وقت تک نمازیں معاف ہیں؟ معاف نہیں ہیں۔ ہر آدمی مسئول ہے کہ اپنے گھر کے اندر اپنی بیوی کو بھی نماز پڑھائے، اپنے بچوں کو نماز پڑھائے، خود نماز کی پابندی کرے۔ اگر حکومت ایسی نہیں آتی جو کرپشن ختم کرنے والی ہے، حرام کاموں کو ختم کرنے والی ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ فرد جو ہے وہ بری ذمہ ہو گیا، فرد اب حرام کھاتا رہ جی، حکومت نہیں کر رہی۔
یا حکومت نے اجازت دے رکھی ہے لاٹری کی یا پرائز بانڈ کی، فرد جو ہے وہ بھی اسی طرح ذمہ دار ہے، حرام سے بچنے کا، ناہی سے بچنے کا، فحاشی سے بچنے کا، بے حیائی سے بچنے کا، ظلم سے بچنے کا، اور جو اوامر ہیں اس پہ عمل کرنے کا بھی وہ ذمہ دار ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو جن پہ واجب ہے ان کا نام لے کے بتا دیا کہ جو علماء اور فضلاء ہیں ان پہ تو درجہ اول میں یہ واجب ہے کہ وہ اپنی قوم کو، اپنے عوام کو امر بالمعروف کریں اور نہی عن المنکر کریں، برائی کو روکیں ان سے، اور اس کے بعد درجہ بدرجہ جتنے بھی لوگ ہیں وہ سارے اس معاملے میں مسئول ہیں کہ جتنی برائی کو روک سکتے ہیں اپنے گلی محلے میں برائی کو روکیں، اپنے شہر میں برائی کو روکیں، اپنے گھر کے اندر برائی کو روکیں۔ یہ واجب ہے ہر مسلمان پہ، اور سب سے پہلے ابتدا جو ہے وہ انسان کو اپنی ذات سے اور اپنے گھر سے کرنی چاہیے۔ فرمایا کہ ایسا کیوں نہ ہوا کہ ان کے جو علماء اور فضلاء تھے وہ لوگوں کو گناہ کی باتوں سے روکتے اور ظلم سے روکتے، حرام مال کھانے سے روکتے، لبئس ما کانوا یصنعون، جو کچھ کیا انہوں نے بہت ہی برا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان قباحتوں سے، ان برائیوں سے، ان گناہوں سے محفوظ رکھیں جن قباحتوں، برائیوں اور گناہوں میں یہود و نصارہ مبتلا تھے، اور جن کا اللہ تعالیٰ نے بڑی کثرت کے ساتھ ذکر کیا، بار بار ریپیٹ کیا اللہ نے کہ یہودیوں اور جو عیسائی تھے، اہل کتاب تھے، ان پہ اللہ کا غضب کیوں نازل ہوا، اللہ تعالیٰ نے ان پہ لعنت کیوں ڈالی، اللہ تعالیٰ نے ان کو سور اور بندر کیوں بنا دیا، تم ایسے گناہ نہ کرنا، تم ان سے بچے رہنا۔ یہ ایک بھائی نے سوال کیا ہے، جو لوگ اسکول پڑھاتے ہیں ان کا ثواب میت کو پہنچتا ہے یا نہیں، اس بارے میں کیا حکم ہے؟ جن چیزوں سے ثواب پہنچتا ہے میت کو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی ہیں، اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں وہی کرنی چاہیے۔ جو انسان اپنی مرضی سے یا اپنی رائے سے یا خود اچھی سمجھ کے کرتا ہے اس کے بارے میں انسان کچھ کہہ نہیں سکتا، بلکہ اگر وہ بدعت کی طرز کی ہے تو پھر وہ باعث اجر ہونے کے باعث گناہ بنے گا۔ اور یہ کل وغیرہ چونکہ ثابت نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، سب سے اچھی بات، سب سے بڑی بات، سب سے آسان بات، سب سے ہلکی بات اور سب سے پکی بات وہ ہے استغفار کی، میت کے لیے استغفار کرنا۔ بہت ہی سادہ، آسان اور سہل کام اور بڑا پکی بات۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میت جو ہے وہ ڈوبنے والے انسان کی طرح سہارا چاہتی ہے، جس طرح ڈوبنے والا تنکے کا سہارا چاہتا ہے، اسی طرح میت جو ہے وہ چاہتی ہے کہ مجھے کوئی سہارا ملے، اور سب سے اچھا سہارا، ثواب ملنے والی بات وہ ہے میت کے لیے استغفار کرنا۔ لیکن ہمارے ہاں چونکہ ایک ایسا ذہن بن چکا ہے کہ جس پہ کچھ خرچ نہ آئے، یہ نظر نیاز کا چکر جتنا بھی ہے نا جو لیتے ہیں، دکانیں چلتی ہیں، اسی وجہ سے کہ ہماری تسلی نہیں ہوتی کہ استغفر اللہ کہہ دینے سے اللہ کیا گناہ معاف کر دے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے بھی کتنی بات کہی تھی جب وہ آدمی قتل ہو گیا، رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی، رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر لہ، ساتھ ہی فرما دیا فغفر لہ۔ موسیٰ علیہ السلام نے اتنی بات کہی، یا اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا، یا اللہ مجھے معاف فرما دے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کے اتنی بات کہنے پہ فغفر لہ، اس کو معاف کر دیا۔ قتل جو ہے وہ اتنی بات سے معاف ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بڑے غفور رحیم ہے۔ یہ جتنے بھی ہم نے اپنے آپ کو زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے، بوجھ اپنے آپ پہ ڈالے ہوئے ہیں، یہ سارے ہمارے اپنے بنائے ہوئے ہیں۔ اللہ اور اللہ کے رسول نے تو بڑے سہل اور بڑے آسان طریقے بتائے ہیں، جو ایک غریب سے غریب اور بالکل یتیم اور بے سہارا آدمی جس کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے وہ بھی محروم نہ رہے اللہ کی بخشش سے۔ یہ ایک بھائی نے لکھا ہے کہ بڑی کوشش کے باوجود قرض کا بوجھ ہلکا نہیں ہوتا۔ فاستعینوا بالصبر والصلاۃ،
اللہ سے مدد مانگو صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ۔ یہ آزمائش بھی ہو سکتی ہے، آزمائش میں انسان کو صبر سے کام لینا چاہیے اور نماز پڑھنی چاہیے، اور پھر جو مسنون دعا ہے قرض اتارنے کے لیے اس دعا کا اہتمام کریں۔ حضرت علی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ پہاڑ کے برابر بھی قرض ہوگا تو اللہ تعالیٰ اتار دیں گے، وہ دعا جو ہے انسان کو مانگنی چاہیے۔ اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک وأغننا بفضلک عمن سواک۔ ایک بھائی نے لکھا ہے کہ دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے سیدھی راہ پہ رکھے، نیا کام شروع کیا ہے، اللہ تعالیٰ سہولت پیدا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہدایت دے۔ ایک بھائی نے لکھا ہے کہ ان کی خالہ کا بیٹا حادثے میں فوت ہو گیا، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے۔ میرے والدین کی صحت اور عافیت کے لیے اللہ تعالیٰ شفا عاجلہ اور کاملہ عطا فرمائے انہیں۔ بیٹا جو تقریباً 10 سال کی عمر کا ہے، قرآن کریم حفظ کرنے کے لیے ایک مدرسے میں ڈالا ہے، 4 ماہ میں 1 جز حفظ کیا ہے، اللہ تعالیٰ سہولت اور آسانی پیدا فرمائے۔ ویسے یہ پہلے مرحلے میں تو ہوتا ہے، محنت زیادہ لگتی ہے اور اس کے لیے یہ ہے ذرا مشکل کام، بڑی سعادت کا کام ہے قرآن مجید حفظ کرانا، لیکن اس کے لیے محنت بھی تھوڑی کرنی پڑتی ہے۔ صرف استاد پہ نہ چھوڑے اس معاملے کو، نہ بچے پہ چھوڑے، بچے کے لیے بھی اور استاد کے لیے بھی اور والدین کے لیے بھی، تینوں کے لیے یہ ایک بڑا کڑا امتحان ہے بچے کو حفظ کرانا۔ بچہ بھی محنت کرے، استاد بھی محنت کرے، والدین بھی محنت کرے، اور ان تینوں میں سے اگر کوئی ایک بھی محنت نہیں کرے گا تو معاملہ بنے گا نہیں۔ یہ بھائی لکھا ہے کہ میں تنازل کرانا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے سہولت اور آسانی پیدا فرمائے۔ کیا عقیقہ فرض ہے؟ 7 دن کے بعد بھی عقیقہ ہو سکتا ہے، 7ویں دن اور 14ویں دن، یہ تو انشاءاللہ سنت سے ثابت ہے، لیکن اس 7ویں اور 14ویں دن اگر انسان نہ کر سکے تو پھر زندگی میں جب بھی انسان کرنا چاہے کر لے، لیکن فرض یا واجب ہونے کی بات جو ہے وہ درست نہیں ہے یہ مسنون، لیکن بلا وجہ ترک جو آدمی کر سکتا ہے اس کو بلا وجہ ترک نہیں کرنی چاہیے، لیکن اگر کسی کو استطاعت نہیں ہے تو انشاءاللہ اس پہ گناہ نہیں۔ ایک بھائی نے لکھا ہے کہ سعودی لوگوں کے گھر میں جا کے کام کرتا ہوں اور اچھا کام کرنے کی وجہ سے زیادہ دیتے وقت کہتے ہیں یہ صدقہ ہے، اور وہ کیسا ہے؟ سعودی کا صدقہ تو بالکل حلال ہے، اگر سعودی خوش ہو کے دے دے کچھ آپ کو وہ تو بالکل حلال اور جائز ہے۔ وہ صدقے جو ہے نا، صدقے کی مختلف قسمیں ہیں، اگر نیت یا نظر مانی ہو کہ غریب کے لیے ہے یا کوئی کفارہ ہے یا کوئی فدیہ ہے، اس طرح کا ہو تو اس کے لیے تخصیص ہے، لیکن باقی جو بھی صدقے ہیں وہ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ انسان اگر نیت کر لے کہ جو بیوی کھاتی ہے وہ صدقہ ہے، جو بچے کھاتے ہیں وہ صدقہ ہے، تو وہ بھی اس کا صدقے کا بھی ثواب ملے گا انسان۔ اس لیے وہ صدقے کا لفظ جو ہے اس سے آپ نہ گھبرائیں، وہ انشاءاللہ بالکل جائز ہے۔ 2 بچے حفظ کر رہے ہیں اور حفظ کے آخری مراحل میں ہیں، اللہ ان کو کامیاب کرے اور یاد کرنے کی، اللہ تعالیٰ قرآن مجید حفظ کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کو محفوظ کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ یاد کرنے سے زندگی بھر اس کو محفوظ رکھنا وہ زیادہ اہم ہے اور بڑا ضروری ہے۔ وہ بھی بچے کو پھر کسی ایسے کام پہ نہ لگا دیں جس سے بچے کا قرآن ضائع ہو، بچے کو ایسے کام پہ لگائیں جس میں بچے کا قرآن محفوظ رہے۔ یہ دراصل ایک لائن ہے، باقی جس طرح دنیا کی تعلیم کی ایک لائن ہے نا، جب انسان اس لائن میں پڑ جاتا ہے تو پھر ایک مزاج بن جاتا ہے، ایک طبیعت بن جاتی ہے، ایک فکر اور سوچ بن جاتی ہے، اس فکر اور سوچ کو بدلنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اسی طرح یہ ایک لائن ہے، ایک لائن پہ آپ نے ڈالا بچوں کو، اس کی ایک عادت بن گئی، مزاج بن گیا، طبیعت بن گئی، اب اس کی اس لائن کو نہ بدلیں، اس کو عملی زندگی میں بھی اسی لائن پہ رہنے دیں۔ کوئی ایسا کام یا ایسا پروفیشن یا ایسے ادارے سے اس کو منسلک کریں جس سے اس کا قرآن جو ہے وہ محفوظ رہے۔ ایک بھائی نے لکھا ہے کہ ان کی اہلیہ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اللہ تعالیٰ شفا عاجلہ اور کاملہ عطا فرمائے۔ میں جالیات تعلیم کے لیے جاتا ہوں اور میرے کمرے والا ساتھی مذاق کرتا ہے تم کھانے کے لیے جاتے ہو، تو معاملہ تو نیت کا ہے۔ آپ یہ تو آپ کی نیت ہے، آپ کو خود معلوم ہے کہ آپ کس لیے جاتے ہیں، تو آپ کیوں فکر مند ہوتے ہیں؟
اگر فرض نماز یا تراویح کی نماز میں کوئی نمازی کسی وجہ سے گر جائے تو باقی نمازیوں کو کیا کرنا چاہیے؟ فرض نماز کو توڑنا نہیں چاہیے، البتہ نفل نماز ہو تو ایک آدھ آدمی توڑ کے اگر اس کی نگرانی کرے یا اس کی مدد کرے تو انشاءاللہ حرج نہیں ہے، لیکن فرض نماز نہیں توڑنی چاہیے۔ فرض نماز میں کوئی شخص اگر نماز پڑھ رہا ہے آدمی اور وہ کوئی تلاوت میں غلطی کرتا ہے اور پیچھے کوئی مقتدی جو ہے وہ لقمہ دینے والا نہیں ہے اور غیر نمازی سن کے اس کو لقمہ دے تو انشاءاللہ امید یہ ہے اس میں حرج کی بات نہیں۔